جو قلب سلیم لے کر آئے گا، مگر انسان اس مال اور اس اولاد کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کی محبت میں حلال حرام سچ جھوٹ ان کی تمیز کیے بغیر وہ اپنی آخرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس وقت ان دو چیزوں کی انسان پرواہ کرے گا، حق باطل سچ جھوٹ ان میں فرق کرے گا، تو یقیناً اس ملک کے اندر امن بھی آئے گا، استحکام بھی ہوگا۔ اور یہ جلسے، اس قسم کے پروگرام، ادارے اور علمی مراکز، یہ اسی نہج پر مسلم طلباء اور طالبات کی تربیت میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کے مطابق آپ حضرات ان مختلف بینرز کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کہ شعبہ تحفیظ القرآن، وفاق المدارس سلفیہ اور پھر ایف اے، بی اے اور ایم اے کا رزلٹ یہ آپ احباب کے سامنے ہے۔ جن بزرگوں بھائیوں کے بچے اعزاء و اقارب ان کے نام ان بینروں پر ہیں، اس وقت یقیناً ان کی دلی کیفیت دوسروں سے مختلف ہوگی، مگر آپ کو یہ اطمینان اور خوشی اس وقت حاصل ہوگی، نصیب ہوگی، جس وقت آپ کی بیٹی آپ کے لخت جگر کو اس جگہ پر کھڑے ہو کر قرآن مجید کا آخری سبق سنانے کی سعادت حاصل ہوگی، جس وقت آپ کی بیٹی کا نام ان بینروں پر آئے گا۔ اگر اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اس ضمن میں ضرور فکر کیجئے۔ ظاہر ہے مہنگائی اور اس مادی دور کے اندر مدارس کے لیے بڑی مشکلات ہیں، مگر یہ کام چونکہ اللہ رب العالمین کا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی خاص رحمت کے ساتھ یہ مدارس، یہ مساجد اور یہ علماء کرام، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے اور پورے اخلاص اور وقت کی پابندی کے ساتھ ان کو اپنے اپنے مقام پہ پہنچنے کی توفیق عطا کرے۔ تو ادارے کے سلسلہ میں پچھلے سال آپ دیکھ رہے تھے کہ سامنے یو فون کا ٹاور لگا ہوا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جگہ اللہ نے اب ادارے کو دے دی ہے اور اس کی رجسٹری وغیرہ ہو چکی ہے 16.25 لاکھ روپے میں، اور ابھی اسی ماہ کے شروع میں گیس کا 1 میٹر وہ ڈومیسٹک سپیشل میٹر 3.25 لاکھ روپے اس کا ڈیمانڈ نوٹس وہ عطا کر دیا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مگر اس مہنگائی کے دور میں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا بہت مشکلات ہیں، اور میں نے کہا کہ یہ کام اللہ کا ہے۔ مہینے کے آخر میں پریشانی ضرور ہوتی ہے، مگر اللہ کبھی کسی کو ادھر سے کسی کو ادھر سے بھیج دیتا ہے، مگر ہمارا امتحان لینے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ وہ مالک ہمیں اخلاص بھی اور اس آزمائش کے بغیر ہی اپنے غیب کے خزانوں سے تمام مساجد، مدارس، علمی مراکز جتنے بھی ہیں سب کے وہ وسائل وہ پورے فرمائے۔ مگر آپ لوگ بھی جانتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی قیمت وہ کس قدر اوپر جا رہی ہے۔ ہمارا پروگرام ایک بچیوں کے لیے اور ایک ادھر بچوں کے لیے سولر سسٹم وہ لگانے کا پروگرام ہے۔ یقین مانیے اللہ کے گھر میں ہوں 50-55 ہزار وہ منتھلی بل آتا ہے۔ ان 5-6-7 ماہ کے اندر وہ 55-60 ہزار کے قریب بجلی کا بل آتا ہے، مگر وہ سولر سسٹم وہ 3 سال کے لیے تقریباً اس کی بیٹریاں کام کر دیتی ہیں، پھر 2-3 سال کے بعد صرف بیٹریوں کے ہی اخراجات ہوتے ہیں، اور وہ 6.5 لاکھ روپے ایک سولر سسٹم کا وہ پروگرام ہے۔ ادھر ایک بچوں کے لیے اور ایک بچیوں کے لیے، جس میں تقریباً 30,000 روپے کی ایک بیٹری ہے، ایک بیٹری 30,000 روپے کی آتی ہے، اور ایک 450 واٹ کی سولر پلیٹ وہ 20 سے 22,000 روپے کی ہے، اور 1 لاکھ روپے کا وہ انورٹر وہ یو پی ایس سسٹم وہ جو ہوتا ہے وہ ہے۔ تو اس ضمن میں آپ ساتھیوں سے درخواست ہے، اسی طریقے کے مطابق گندم کے حوالے سے آپ ساتھی الحمدللہ تعاون کرتے ہیں، اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ آج تک ہمیں گندم خریدنے کی نوبت پیش نہیں آئی،
بلکہ کچھ نہ کچھ گندم بچ جاتی ہے جس کو ہم فروخت کر کے مدرسے کی ضروریات میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے کے مطابق رمضان المبارک میں اور خوشی غمی کے موقع پر آپ اس ادارے کو یاد رکھیے۔ الحمدللہ یہ رزلٹ آپ کے سامنے، جس طرح میں نے کہا کہ دینی تعلیم اور ساتھ دنیاوی تعلیم آپ توبہ کالجز میں، گوجرا کالجز میں پتہ کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد یہ 568، 548 اور 543 نمبر ان بچیوں نے حاصل کیے ہیں۔ اسی طریقے کے مطابق ایف اے کا رزلٹ وہ الحمدللہ اطمینان بخش ہے، اور یہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کا یہ ایم اے کا رزلٹ بچی کے 687 نمبر ہیں۔ ذرا آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں جو صرف سکول کالج میں جاتے ہیں، ان سے پوچھو بیٹا کتنے نمبر حاصل کیے۔ اور ادھر یہ سارا کچھ جو ہے ایک محفوظ چار دیواری کے اندر صرف اللہ کے دین کی برکت کے ساتھ۔ اس طریقے کے مطابق اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو پھر ضرور ذہین بچی بچہ وہ نہیں جو ادھر سے فیل ہو گیا، جو ادھر سے کچھ اس طریقے کے مطابق اساتذہ نے خارج کر دیا۔ پیغمبر کی میراث وہ سب سے بڑی دولت ہے اس کائنات میں۔ اللہ نے اس دولت کے ساتھ ان علماء کرام کے سینوں کو منور فرمایا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کی طرف دیکھ کر، ان کی زیارت کر کے اپنے دلوں کو سکون فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو پھر یہ سکون آپ کے گھروں میں بھی 24 گھنٹے کے لیے یہ میسر آپ کو آ سکتا ہے، مگر اس کے لیے اپنے لخت جگر، اپنی بیٹیوں کو اپنی نظروں سے اوجھل ان مقدس صفوں پر بٹھانا پڑے گا۔ اگر یہ سمجھیں کہ اسی طریقے کے مطابق رہیں بھی اور پھر ہماری بیٹی بیٹے کا نام بھی ان اونچے بینروں پر آ جائے تو پھر یہ ناممکن ہے۔ آپ لوگ اللہ کی طرف سے بلندی سے اپنی اولاد کے نیچے آنے کا باعث بنے ہیں، بس باقی اس نیچے سے اوپر ان بینروں تک، ان بلندیوں تک پہنچانے میں اللہ کی رحمت، اساتذہ کی وہ محنت اور ان مدارس کا کردار ہے۔ تو اس لیے ضرور ایک ذہین بچی بچہ اس ضمن میں 2 سال کا ایک درس نظامی کا کورس ہے مختصر، اور ایک وفاق المدارس سلفیہ پاکستان اس کا کورس جس کے لیے میٹرک پاس بچیوں کو جو فرسٹ ڈویژن ان کو داخل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اس ادارے میں داخل کروانے کی کوشش کریں۔ اگر ادھر نہیں تو جہاں آپ کا دل مطمئن ہے۔ ادارے سبھی وہ اپنے ہی ادارے ہوتے ہیں، مگر جس وقت ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں ہمیں بہت تسلی اور اطمینان ہوتا ہے اپنی کارکردگی پر، مگر اس میں ابھی بہت کمزوری باقی ہے، اس میں بہت بہتری کی گنجائش باقی ہے۔ آپ ہمارے لیے خلوص کی وہ ریاکاری سے بچنے کی اللہ کے حضور خاص اوقات میں دعا کریں۔ جس طرح آپ سن رہے تھے کہ خیر کی طرف سے بھی وہ فتنہ، اللہ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو اب آپ کے سامنے وہ بچے جنہوں نے اب کی بار قرآن مجید وہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ آپ کے سامنے صرف ایک آیت مبارکہ، ایک آیت مبارکہ بچوں سے درخواست ہے، صرف تلک امتن، صرف ایک آیت مبارکہ پڑھیں، اور پھر ان بچوں کے انعامات اور پھر حضرت صاحب کا بیان وہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ تو وہ بچے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، ان میں عتیق الرحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک امت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، صدق اللہ العظیم۔ دوسرے طالب علم محمد سہیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. عزیر عبد الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. محمد یونس حنیف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. محمد مظہر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. محمد اویس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله. ابو بکر ارشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. محمد طلحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. یہ ایک طالب علم ان کی بہن کی شادی تھی، اس وجہ سے لیٹ ہو گئے، پہنچ گئے تو ان کی بھی ہو جاتی ہے. محمد زہیب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. پچھلے 2-3 سالوں سے ایک میں ادھر اعلان کیا کرتا تھا کہ ہم مختلف دیہات میں فہم قرآن کے حوالے سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. الحمدللہ 25 دیہات میں ابھی ہم نے درس و تدریس کا آغاز کیا ہے، مگر ان میں سے
10 سے 15 دیہات میں باقاعدہ قرآن مجید کے ترجمے کی کلاس کا آغاز ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اپنی اس کتاب کو بہت آسان پیرائے میں نازل فرمایا، کوئی ذرا اس کو سیکھنے کے لیے قدم تو بڑھائے۔ صحابہ کرام کوئی کتنی عمر میں کوئی کتنی عمر میں اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے، مگر جس وقت ان کو اسلام کی دولت ملی اسی وقت اسلام کو سیکھنا شروع کر دیا، اور اسلام کا اصل ماخذ وہ قرآن مجید اور احادیث رسول۔ تو اس حوالے سے ہم ان میں سے ابھی 4 برانچز کے اندر ہم نے چند دن قبل ان کے ہی جو قرہ، ان کے خطبہ، ان کے آئمہ، انہوں نے امتحان لیا، اور اس امتحان میں جن بزرگوں نے، بھائیوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی، ان کو بھی ہم ابھی آپ کے سامنے انعامات سے نوازیں گے۔ تو آپ ساتھیوں سے گزارش ہے آپ بھی اپنے اپنے آئمہ سے، اپنے اپنے خطبہ سے، میرا خیال پورے اس مجمع میں کوئی بندہ کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکتا میں نے اپنے امام، اپنے خطیب سے کہا ہو کہ قاری صاحب مجھے یہ ترجمہ پڑھا دیں، اور انہوں نے آگے جواب دیا۔ اس لیے آپ کے پاس وہ بڑی قیمتی وہ خوشبو ہے، مگر وہ ڈھکن اس خوشبو سے آپ نے کھولنا ہے۔ جس وقت کھولیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کا پورا گھرانہ اس سے وہ معطر ہو جائے گا۔ اس ضمن میں ضرور آپ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گاؤں میں قرآن مجید کی جو ترجمے کی کلاس ہو رہی ہے، الحمدللہ مرکز میں بھی در ہو رہی ہے، کوئی والیاں سے، کوئی 18 سے، کوئی کالے پہاڑ سے طالب علم آتے ہیں۔ وہ طالب علم انسان ساری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے، جس وقت بھی سیکھے وہ طالب علم ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب ان بچوں کو اور ان بھائیوں اور بزرگوں کو انعامات سے نوازنے کے لیے میں ملتمس محترم چودھری عبدالحفیظ صاحب سے، جو ہمارے مہمان فیصل آباد سے تشریف لائے، اور محترم حاجی فضل احمد صاحب سے کہ وہ بھی آگے تشریف لائے۔ اس ضمن میں یہ بھی بتا دوں لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پہلے میں اللہ کے شکر کے بعد آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ان حالات میں، جبکہ ہر طرف وائرس کرونا کا نام لیا جا رہا ہے، آپ نے ان ساری باتوں کو پیچھے رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ آپ سب کو، آپ کے اہل خانہ، آپ کے اعزاء و اقارب کو نہ صرف اس مرض سے بلکہ تمام امراض سے وہ محفوظ فرمائے۔ تو ابھی انعامات کے لیے وہ محمد عتیق الرحمن طالب ایک کتاب پکڑاؤ، کتاب تے سو اور درمیان چھڑے ہو تسی ذات صاحب ادھر شیخ صاحب کو بھی سلام لے کے ادھر شیخ صاحب کو کھڑاؤ نا نال ادھر ایک سو جلدی کرو۔ عزیر عبدالحق نال سوٹ بھی دیو ایک او یہاں سوٹ بھی دیو نال سلام دو۔ حاجی صاحب آگے آ جاؤں ابو بکر ارشد اور وہ ترجمے والے ساتھی اور ان کے جو امام ہیں، خطیب ہیں، جو ان کے استاد، وہ بھی آگے آ جائیں۔ محمد سہیل نیچے پہ سوٹ، اچھا احمد سرور، محمد زہیب، محمد طلحہ، محمد اویس، محمد مظہر،
یونس حنیف، حاجی صاحب نہیں آئے؟ حاجی فضل صاحب نہیں ہیں؟ آگے آ جانا. حاجی صاحب آ جاؤ. بس ٹھیک ہے رہنے دیں. حاجی صاحب تسی آئے نہیں؟ نہیں آئے؟ چلو پھر اللہ دی سپورٹ. بھائی وہ بزرگ بھائی جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھا ہے محمد زہیب 285 جیمبے سے. کر لی کتاب جانی کر لی. محمد اویس نورپور، بابا جی بشیر احمد 284 جیمبے، اچھا عبد الخالق 309 پکھی، غلام شبیر 425 والا، یہ دیکھ لیں یہ بزرگ یہ بھائی آپ جیسے ہیں، آپ سے قد و قامت میں جسامت میں کوئی مختلف نہیں، مگر اللہ نے ان کے سینوں کو اپنی پاک کلام کے لیے منتخب کیا ہے. ان کو پڑھانے والے اساتذہ مولانا عبد القیوم صاحب 285 سے آ جائیں. نہیں بس ٹھیک انہوں نے سوٹ دیو. ظہیر الحسن نورپور سے، قاری شاہ نواز صاحب 284 جیمبے، مولانا محمد عثمان 309 پکھی سے، تو شکریہ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ آپ احباب کا بھی شکریہ، اللہ کا بھی شکریہ. جن ساتھیوں نے کھانا نہیں کھایا وہ کھانا کھانے کے بعد پھر پروگرام کے بعد پھر جائیں.